ہر دم پہ ہر قدم کے شاذلیان زندہ باد. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا صدق الله العظيم. اللہ کے فضل کرم اور احسان کے ساتھ ہم سارے جمع ہو رہے ہیں. مقصود اللہ رب العزت کی رضا حاصل کرنا ہے. جب انسان اپنے ایمان کی بقا کے لیے محنت کرنا چاہے اور اس محنت کے بارے میں وہ جانتا نہ ہو تو جو عقل مند ہوتا ہے ہمیشہ جاننے والوں کو تلاش کرتا ہے. کیسے لوگوں کی صحبت کو اختیار کیا جائے جو مجھے اللہ رسول کی راہ کے اوپر چلائیں. اور الحمدللہ اسی راہ کے اوپر چلانے کے لیے حضرات صوفیہ کرام حضرت انسان کے اوپر محنت کرتے اور کرواتے. یہاں کی محنت بہت خاص ہے. طریقہ کار جدا ہے. چونکہ محنت زیادہ ہوتی ہے ہر ایک اس طریقے کے اوپر کر نہیں سکتا. کروانے والے سارے کرواتے اللہ کے لیے. اور ہمارا بھی یہاں مقصود یہی ہوتا ہے کہ اللہ کے لیے محنت کروائی جائے. اب یہاں جب انسان آتا ہے اس کو مجاہدے کے راستے کے اوپر ڈال دیا جاتا ہے. اور مجاہدہ ایسی چیز ہے کہ جس کے اندر انسان پڑھتا ہے محنت کر کے جس چیز کے اوپر چلتا ہے اس کو سمجھتا ہے. عام فہم چیز بھی یہ دنیاوی اعتبار سے دیکھا جائے تو کسی بھی کام میں اگر وہ مہارت رکھتا ہو تو اس کام کے اندر اس نے محنت کی ہوئی ہوگی. اس کام کے اندر اس کا وقت لگا ہوا ہوگا. اس کام کو اس نے کسی سے سیکھا ہوگا تبھی جا کے اس میں وہ ماہر بنا ہوگا. اب کوئی ذہین فتین کیوں نہ ہو کسی کی محنت کو دیکھ کے اس چیز کا اعتراف تو کر سکتا ہے کہ ہاں اس کے متعلق میں جانتا ہوں یہ عمارت بنی کیسے, کیا کیا چیز اس کے اندر لگی. لیکن اس کے اصول سے وہ ناواقف ہوگا. واقفیت وہی رکھتا ہوگا جس نے اس کام کے اندر محنت کی ہوگی. اسی طریقے کے اوپر اس راستے کے اوپر چلتے ہوئے وہی انسان اس کو صحیح معنوں میں سمجھے گا جس نے محنت کی ہوگی. اب محنت کرتے ہوئے ذکر کے ساتھ کیفیات جڑی ہوئی ہوتی ہیں اور وہ انسان کے وجود کے اوپر وارد ہوتی ہیں. کیفیات جب انسان کے وجود کے اوپر آنا شروع ہوتی ہیں تو اس کو اپنے کام کرنے کا پتہ چلتا ہے. جس طرح ایک مزدور اپنے ہاتھ پاؤں ہلاتا ہے محنت کرتے ہوئے پسینہ نکلتا ہے اور اس کو احساس ہوتا ہے کہ محنت کر رہا ہوں اور اس کا وجود اس کو بتا رہا ہوتا ہے. شام کو تھکا ہارا گھر جا رہا ہوتا ہے. اسی طریقے کے اوپر اس راہ کے اوپر جب آ کے انسان اپنی وقت دینا شروع کرتا ہے اللہ کے نام کے ساتھ جڑتا ہے بارہا اس کا تکرار کرتا ہے
تو اس کا اثر کیفیات کی شکل میں اپنے وجود کے اوپر پاتا ہے۔ جب وہ کیفیات آتی ہیں، کبھی نفس اس کو بہت چڑھا دیتا ہے، کبھی نفس اس کو بہت بڑھا دیتا ہے، کبھی آ کے کہتا ہے بڑا عبادت گزار بن گیا ہے، کبھی آ کے کہتا ہے تو بڑے توبہ کرنے والوں میں ہو گیا ہے، کبھی آ کے کہتا ہے تیرے اندر بڑی محبت پیدا ہو رہی ہے، کبھی آ کے کہتا ہے تو اہل اللہ کے راستے کے اوپر آ گئے، کبھی اس سے بڑھ کے کوئی کیفیت کھل گئی، کسی حد تک انسان اس کو سمجھ گیا، اس سے بھی بڑھ کے کہے گا کہ تو نے اس مرتبے اور مقام کو بھی حاصل کر لیا ہے۔ اب یہ ساری اس کی قسمیں، بارہا ان چیزوں کے متعلق تو میں آپ کو بتا چکا ہوں، لیکن یہ اثر اپنا چھوڑتا نہیں۔ جو انسان آگے بڑھتا ہے کسی چیز کو سمجھتے ہوئے، نئی چیز کا حصول اگر ہوتا ہے، اس کے ساتھ بہت سارا اثر نفس کا بھی جڑا ہوا ہوتا ہے۔ ایک نفس کا اثر شروع میں انسان جب تک کسی ماحول میں نہیں ہوتا، اس دلدل میں اس کو پھنسا کے رکھتا ہے جہاں انسان ہلا ہوا ہوتا ہے، چاہے اس کا وجود کسی گناہ کے اوپر ہلا ہوا ہو، چاہے وہ بدکاری ہو، چاہے کوئی بھی معاملہ ہو جو خلاف شرع ہو۔ اگر انسان اس کے اندر ہل جائے تو ایسے عمل کو جب تک وہ چھوڑے نہ، کرتا رہے سکون پاتا رہتا ہے، چھوڑ دے تو اس کو چین نہیں آتا، یعنی بے قراری کے اندر اس کا وجود رہتا ہے۔ اب شروع میں نے بات کی تھی ایمان بنانے کی فکر میں لگتا ہے، ایمان بنانے کے لیے محنت کرنے اور کروانے والوں کے ساتھ جڑتا ہے۔ تو ہمارے ہاں جو تربیت شروع دن سے کی جاتی ہے، سب سے پہلے اس کو اس کے نفس کے متعلق آگاہ کیا جاتا ہے کہ اب جب تو آ گیا ہے، اس راستے کا تو نے انتخاب کیا ہے، تو مختلف انداز میں مختلف کیفیات تیرے اوپر وارد ہوں گی۔ کبھی تیری محبت کو بڑھائے گا، ذوق اور شوق تیرے اندر بڑھ جائے گا، اور کبھی تیرے اندر کمی واقع ہو جائے گی۔ کبھی جب یہ اپنا تصرف تیرے اوپر چلائے گا، اس تصرف میں انسان پھنس جائے گا، سمجھ نہیں آتی۔ بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے چلتے ہوئے بھی پیچھے آ جاتے ہیں اس کے تصرف میں پھنس کے، شیطان کے شر کی وجہ سے۔ اس سے دشمنی تو پالی ہوتی ہے، چونکہ معرفت کا راستہ ہے جس میں انسان کو پہچان ہوتی ہے کہ شیطان وار کہاں سے کرے گا، کس انداز میں مجھے روکے گا، کیا طریقہ کار اختیار کرے گا، اور ساتھ میں یہ جو بڑھ رہا ہوتا ہے اس سے خطرناک چیز جو وجود کے اندر انسان رکھتا ہے، بڑے مختلف طریقہ کار اس کے لیے اختیار کرتا ہے۔ یوں سمجھو اگر علم آنا شروع ہوا تو اب اس کو گناہ میں نہ پھنسائے گا، اس کے اوپر علمی وار چلائے گا۔ جب علم آنا شروع ہو گیا، پہچان آنا شروع ہو گئی، معرفت کا حصول ہونا شروع ہو گیا، اب اس کو ان چیزوں کی طرف نہ دھکیلے گا کہ جن کے اندر یہ پہلے پڑا ہوا تھا، کیونکہ اس نے محنت کر لی، اس کے اوپر تائب ہو چکا، اللہ سے معافی مانگنے والا بن چکا۔ اب جب اس کے دل کے اندر لذات آنا شروع ہو گئی، جب یہ اپنی کیفیات کو پہچاننا شروع ہو گیا، اب اس کو پتہ چلنا شروع ہو گیا کہ حقیقتاً اللہ مجھے اپنے قرب والے راستے کے اوپر چلا رہا ہے۔ اس چلتے ہوئے پھر اس کے اوپر بعض اوقات جب علم کا حصول ہوتا ہے، علمی وار کیا جاتا ہے، مختلف انداز میں مختلف طریقہ کار کے اوپر۔ اس لیے ہوشیار رہا کرو آگے بڑھتے ہوئے اور چلتے ہوئے، کہ جب آپ کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ آ جائے تو اس کا تقابل ضرور کیا کرو، کہیں میرے اوپر کوئی علمی وار تو نہیں چل رہا، کہیں ایسے طریقے سے تو مجھے نہیں ہٹایا جا رہا۔ تو یہ چیزیں بھی پہچان کے لیے ضروری ہوتی ہے اس راہ کے سالکین کے لیے، کیونکہ آپ نے جو محنت کی ہے ایک دن کے اندر نہ کی، بہت سارا وقت آپ کا لگ چکا،
ظاہری طور پہ بھی جن چیزوں کا حصول آپ کو ہے، جہاں شیاطین کے ساتھ آپ کو لڑنے کا طریقہ آیا ہے، جہاں جادو کی کارڈ کے اندر آپ حضرات نے مہارت حاصل کی ہے، جہاں نیکیوں والے خیروں والے کام اللہ آپ سے کروا رہا ہوتا ہے، تو اس کے ساتھ ان چیزوں کی پہچان بھی ضروری ہے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو آپ کے اوپر حقیقی کیفیت کھلے گی جب علمی وار ہوگا، چھوٹے درجے کا نہ ہوگا، بڑے درجے کا ہوگا، تو اس وقت جو آپ نے اپنا کیا ہوا ہوگا وہ آپ کو کم نظر آ رہا ہوگا، دوسرے کا بڑا نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ لیکن در حقیقت آپ کی ملکیت میں وہی چیز ہے جس کے اوپر اللہ نے آپ کو چلایا، وہی چیز ہے جو آپ کو اللہ نے دی، وہی چیز ہے جس کے ذریعے اللہ نے آپ کو سمجھایا۔ آج اگر آدمی کسی دوسرے کو سمجھ سکتا ہے تو یہ سمجھدانی جو اس کے اندر پیدا ہوئی ہے کس کی برکت سے ہوئی؟ اسی کی برکت سے ہوئی ہے، جس کو اس نے پہلے آ کے کیا، جس کا وہ تکرار کرتا رہا، جس کے لیے دن رات ایک کرتا رہا۔ یہ جو تم اور میں چلہ کشی کرتے ہوئے چلے آ رہے ہیں، تو اسی کو قرآن حکیم بیان کر رہا ہے کہ والذین جاہدون فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو ہمارے راستے میں کوشش کرتا ہے اس کی رہنمائی کی جاتی ہے۔ اب یہ جتنی بھی ہماری رہنمائی ہو رہی ہے، یاد رکھنا اس مجاہدے کی وجہ سے ہے۔ اور اس میں سے بڑھ کے یہ بات کہتا ہوں، مجاہدے کرنے والا جس چیز کو سمجھتا ہے، جس چیز کا مشاہدہ کرتا ہے، وہ اس کو جو جانتا نہ ہو نہیں جان سکتا، جو اس مجاہدے سے گزرا ہوا نہ ہو۔ تحقیق کے بعد حق مان لیا جاتا ہے، اس لیے کہ حق راستہ ہے، حق سے ہم تھوڑا ہی جدا ہیں۔ الحمدللہ ہم حق کے ساتھ چل رہے ہیں اور الحمدللہ حق کو بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ اس لیے چیزیں بتا رہا ہوں کہ تصرفات مختلف انداز میں ہوتے ہیں اور اس کی مختلف کیفیات ہوتی ہیں۔ جب انسان کو سمجھ آنا شروع ہو جائیں چیزیں، تو کسی جگہ کے اوپر، کسی موڑ پہ، کسی مقام کے اندر اپنی چیز کے اندر کمی نہ کرنا۔ یہ امتحان ہوتا ہے انسان کا، اور اس امتحان میں اگر انسان پھنس جائے، اپنی چیز کی ناقدری اور ناشکری کرے، تو اللہ کی جو رحمت بندے کی طرف متوجہ ہوئی ہوتی ہے، اس رحمت سے وہ محروم ہونا شروع ہوتا ہے۔ آپ کو بتائیں آج کل جو دور چل رہا ہے، اس دور کے اندر میڈیا کا بہت زیادہ سہارا لیا جاتا ہے۔ جو کام میں اور آپ کرتے ہیں اور عام کیا جاتا ہے، یہ دیکھو جی ہم نے جن کو بگا لیے، یہ دیکھو جی ہم نے فلاں کاٹ کر لیے، یہ دیکھو جی فلاں لا علاج مریض ہم سے ٹھیک ہوا ہے۔ تو یہ تو اللہ رسول کی اطاعت کرنے کی وجہ سے، تقوی والے راہ کو اختیار کرنے کی وجہ سے، جو اس نے اپنا نام دیا اس کے اندر وہ تاثیر اور برکت ہونے کی وجہ سے اللہ ہم سے کام لے رہا ہے۔ اس کے اندر کمال ہم میں سے تو کسی کا نہیں ہے۔ جن چیزوں کو ہم کر رہے ہیں، کمال ان کے اندر پہلے ہی موجود ہے، برکت ان کے اندر پہلے ہی موجود ہے، رحمت ان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ فرق کیا ہوتا ہے؟ جب انسان ایمان بنانے کی فکر میں لگتا ہے تو اللہ رب العزت سب سے پہلے اس کو ذات کے اندر پاک اور صاف کر دیتا ہے، اور اس کو ایسی راہ کے اوپر چلا دیتا ہے جہاں رہبری اور رہنمائی خود کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہی کیفیات شروع میں نفس سے آگاہ کرتی کہ یہ برائی ہے، اس سے تو نے بچنا ہے، کہ جہاں زبان بہت زیادہ چل رہی ہوتی ہے، تمیز نہیں کر پا رہی ہوتی، لغویات کے اندر ان کو روک دیا جاتا ہے۔ یہی آنکھیں اگر بے حیائی کا ارتکاب کر رہی ہوں تو انہی کو اس کے اوپر کھول دیا جاتا ہے کہ زبان تو تیری ٹھیک ہو چکی، اب آنکھوں کے اندر تیری حیا نہ آئی، ابھی تیری آنکھوں کے اندر وہ تمیز جو ہونی چاہیے تھی پیدا نہ ہوئی۔ اللہ رب العزت وہ چیز بھی بندے کو لوٹا دیتا ہے، اور اس کی برکت سے انسان اپنے ان اعضاء کو کنٹرول کرنا شروع کر دیتا ہے۔ کیوں؟ قیامت والے دن یہی گواہی دیں گے نا، زبان کے اوپر تو مہر لگا دی جائے گی، ہاتھ گواہی دیں گے، جس اعضاء سے جو انسان نے عمل برا کیا ہوگا وہ شاہد ہو جائے گا۔ زبان کے اوپر تو خاموشی آ جائے گی، مہر لگا دی جائے گی۔ اب اس کی ملکیت میں پورا وجود دیا گیا تھا، اب اس وجود کے اندر ہاتھ شاہد ہو جائیں گے، اس
وجود کے اندر پاؤں شاہد ہو جائیں گے، اس وجود کے اندر آنکھیں شاہد ہو جائیں گی، اس وجود کے اندر کان شاہد ہو جائیں گے، جہاں قرآن حکیم کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ انسان کہے گا کہ ان کو کیا ہو گیا، یہ کیسے میرے اوپر بولنا شروع ہو گئے، کیسے میری گواہی دینا شروع کر دی، جبکہ اللہ رسول یہ ہمیں چیزیں ساری پہلے بتلا چکے تھے۔ اب چونکہ ہم جو چل رہے ہوتے ہیں مشاہدہ کر کے، وہ مشاہدہ یاد رکھنا کسی بڑی چیز کا نہیں، پہلے ذات کے اندر کروایا جاتا ہے۔ ذات کے اندر کرتے ہوئے جب آپ نفس کو طے کرتے ہو، طے بھی اس صورت میں ہوتا ہے کہ اس کے اوپر انسان کا کنٹرول ہوتا ہے۔ جس برائی میں پڑا ہوتا ہے، اگر گناہ ہو تو اس سے توبہ کی اللہ توفیق دے دیتا ہے، کوئی برا عمل کر رہا ہو اللہ اسے بچانے کا طریقہ دے دیتا ہے، اس کے وجود کے اندر صبر کی کیفیت آ جاتی ہے۔ اب یہ تو ایک طرف ہوا، اب یہ ساری چیزیں، یہ جو شرور ہے ان سے تو بچے گا، لیکن یہ ایسا راستہ ہے جہاں آگے چلے گا تو امتحان اس سے بڑھ کے اس کے مد مقابل اسی جیسا کھڑا ہو جائے گا، جہاں وہ پہچان نہ پائے گا۔ اکثر ساتھیوں کو بعض چیزیں بعد میں سمجھ آتی ہیں وقت کے ساتھ، وہ ہوتا اسی لیے ہے اگر فوراً سمجھا دی جائے تو وہ بھاگ جائے، فوراً سمجھا دی جائے تو وہ کہتے ہیں ہماری نفی ہوگی، فوراً سمجھا دی جائے تو ان کے اندر عقل میں آنے والی چیز نہیں ہوتی، کیونکہ ہم بھی مشاہدہ کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ اب کئیوں کو دیکھا، کسی نے آ کے بتایا حضرت یہ معاملہ، حضرت یہ چیز ہمیں دکھائی گئی، حضرت اس چیز کی طرف رہنمائی کی گئی، اگر اس کو اس وقت روک دیا جائے وہ کہے گا نہیں، میرے پاس تو حضرت سے بڑی چیز آئی تھی، استاد سے بڑی کا حصول مجھے ہوا تھا، استاد نے مجھے روک دیا، میرا تقوی کا معیار بہت بلند ہو گیا تھا، اگر اللہ نے تجھے اتنے متقی بنانا ہوتا تو تجھے اس کے پاس بھیجتا ہی نہ۔ یہ تو وہ راستہ ہے جہاں تو ہر قدم کے اوپر سیکھ کے چلے گا، یہ تو وہ راستہ ہے جہاں ہر قدم کے اوپر تو سمجھے گا، یہ تو وہ راستہ ہے جو کر چکا وہ تیرے اوپر کھلے گا۔ اگر تو خود سے کھولنا چاہے گا، ابھی تیرے نفس کے اوپر یہ جو کیفیت پیدا ہو رہی ہے، یاد رکھنا وہ خیر کی شکل میں شر موجود ہے، جو تیری ذات کی خیر جس کو تو سمجھ رہا ہے وہ تجھے شر کے اندر لپیٹ رہی ہے اور تجھے اپنی ذات کے اندر الجھا رہی ہے، جو انسان سمجھ نہیں پاتا، پھر انسان دھوکہ کھا جاتا ہے، پھر انسان پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ اور ایسے معاملات ہوتے ہوئے میں نے دیکھے کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا بہت بڑی چیز ہمیں ملی، تصورات اور خیالات کی دنیا میں انسان چل رہا ہوتا ہے اور یہاں چلتے ہوئے اس کا تصور بھی اس کے سامنے لایا جاتا ہے، یہاں چلتے اس کے خیال کا بھی وہ اپنے مشاہدہ کرتا ہے، جب حقیقت کی راہ کھلتی ہے اس کے اوپر، جب حقیقت سے آشنا ہوتا ہے تو حقیقی معنوں میں کہتا ہی ہے یار یہ تو کچھ بھی نہیں، یہ تو میں نے وہم تھا، میرا تو محض اس کے اندر وقت گزرا، یہ تو میری اپنی سوچ تھی، میری اپنی فکر تھی، لیکن اس چیز کے اندر مطلوب کچھ نہیں ہوتا۔ یاد رکھنا مطلوب خالصتاً جو ہوتا ہے اللہ ہوتا ہے، خالصتاً اللہ کی رضا ہوتی ہے، اور یہ چیز بھی سمجھ آنے میں بہت سارا انسان کو وقت لگتا ہے۔ کیفیات اور اثر اور برکت موجود ہے جو میں آپ سے بات کرتے ہوئے آ رہا ہوں، وہ انسان کو پہنچ جاتی ہے جس سے انسان وقتی طور پہ بہت ساری چیزوں کے اوپر کنٹرول کر جاتا ہے، لیکن حقیقت وہ ہوتی ہے جب کسی چیز کا حصول انسان کو اس کی ذات کے اندر ہو جائے، اس چیز کے ساتھ وہ منصف بن جائے اپنی ذات کے اندر۔ انصاف کر رہا ہے نا، انسان نفس کو پاک صاف کرنا چاہ رہا ہے، اللہ رسول کی قربت کو اختیار کرنا چاہ رہا ہے، تو جو نعمت اللہ نے دی ہے، کسی بھی نعمت سے اس کو اللہ نے نواز دیا، اگر اس کا وہ اظہار کر رہا ہے استاد کے سامنے، شیخ کے سامنے، اگر وہ اس کا انکار کر رہا ہے تو اقرار کر رہا ہے تو سمجھ لے جو وہ کہہ رہا ہے اسی کے اوپر راضی ہو جا، تیرے ماننے کے اندر خیر ہے۔ انسان یہ سمجھ لے کہ ابھی میرے نفس کی تربیت ہو رہی ہے، ابھی اس کے اندر کمیاں ہیں، ابھی اس کے اندر قدرت باقی ہے جو ہٹی نہ ہے، اس لیے سمجھتا نہیں وقت کے ساتھ ساتھ۔ اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے، ساتھیوں سے کہتا بھی الزام ہمارے اوپر درد دیتے ہیں، خواہش اپنی بڑی ہوئی، طلب اپنی بڑی ہوئی، پھنسا ہوا اسی کے اندر،
بتا دیا جاتا ہے، یقین کی کمی نہیں ہوتی، یقین کی کمی ہوتی ہے نا، جب کھل کے سامنے آتا ہے پھر اللہ سمجھاتا ہے، پھر دل میں پڑتی ہے ہاں یار یہ چیز تو ہو چکی تھی، یہ تو بتلا دیا گیا تھا، میں ہی نہ سمجھ سکا۔ اس لیے یاد رکھو، چلتے ہوئے کئی باتیں ایسی ہوں گی، کئی منازل ایسی آئیں گی، کئی چیزیں ایسے کھلیں گی جس کے اوپر آپ اقرار کرو گے، اوپر والا انکار کرے گا۔ یہ ان سے بات کرو جن سے واسطہ آپ کا چل رہا ہوگا، جہاں سیکھنے سکھانے کا عمل ہوتا ہے، اس میں قطعاً مقصود یہ نہیں ہوتا کہ کسی کی ذات کو جھٹلایا جا رہا ہے یا کسی کی عزت نفس کو مجروح کیا جا رہا ہے۔ یہ تربیت کے حصے ہیں سارے، یہ مقامات انسان طے کرتا ہے، اور اس راہ کا اصول یہ ہے کہ جب کسی چیز کے اوپر محنت کرے، اس کی کیفیت کو سمجھ رہے، وہ حال اس کے اوپر واقع ہونا شروع ہو جائے، اس حال کے اندر رہتے ہوئے وہ جو اللہ کی طرف سے مل رہا ہے اس کی پہچان اس کو ہو جائے، اور اس کے اوپر وہ ثابت قدم ہو جائے، اور اس کے ساتھ انصاف کرنے والا بن جائے، تو اس کی حقیقت کو وہ جان لے گا۔ اگر ثابت قدم نہیں رہتا نا، تو یاد رکھو وہ حقیقت سے نا آشنا ہے۔ تصوف کا کام انسان کی صفائی کرنا ہے، ظاہر اور باطن کو پاک کرنا ہے۔ قرآن حکیم تزکیے سے تعبیر کر رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ جڑی یہ شریعت، اتباع شریعت کی ہوگی، اور شریعت انسان اس وقت اس کے اوپر چلتا ہے جب اعمال صالحہ کرتا ہے۔ اعمال صالحہ کے بغیر کوئی کہے کہ طریقت والے راستے کے اوپر میرے قدم پڑ جائیں تو ایسا ہرگز نہیں ہوتا۔ اعمال صالحہ کرتے ہوئے عمل کی حقیقی کیفیت کو یہ پہچانے گا، جیسے اپنے الفاظوں کی پہچان اس کو حاصل ہوتی ہے، جیسے جو معاملات دنیاوی کر رہا ہو یا اخروی کر رہا ہو، اللہ ان کی پہچان اس کو دلواتا ہے، اس کی حقیقت اس کے اوپر کھولتا ہے۔ اسی طریقے سے شریعت کے اندر چلتے ہوئے جب اعمال صالحہ کا وہ قبول کرتا ہے وجود اس کا، اور عمل صالح ہر دفعہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، ان سے پیچھے نہیں ہٹتا، اس کے اندر اعتدال پیدا ہو جاتا ہے، یاد رکھنا پھر طریقت کے راستے کے اوپر اس کے قدم پڑتے ہیں۔ اور طریقت کیا ہے؟ اس کو معرفت کے راستے کے اوپر ڈالتی ہے۔ یہ جتنے بھی آپ کے اوپر جو آ رہی ہوتے ہیں کیفیات کے ساتھ، کبھی کسی چیز کا مشاہدہ کر لیا، کبھی کوئی چیز کھل گئی، کبھی کسی چیز کو سمجھ لیا، کبھی دل کے اندر وہ چیز آ گئی، وہی اللہ نے واقع کر دی۔ یہ ساری برکتیں اس چیز کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، لیکن یاد رکھنا ان کے اوپر ثابت قدم رہنا۔ کہ آپ شریعت کے اوپر چلنا شروع ہو گئے، اب راہ سلوک کے اوپر آپ نے چلنا شروع کر دیا، یعنی راہ سلوک ایسے راستے کا انتخاب کیا جو اللہ کا راستہ ہے۔ قرآن حکیم یہی بیان کرتا نا، اہدنا الصراط المستقیم، ہر نماز میں بڑھتے ہوئے آ رہے ہو، اللہ ہمیں سیدھی راہ کے اوپر چلا۔ کون سی سیدھی راہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کی راہ کے اوپر جن کے اوپر تو نے انعام کیا۔ ٹھیک ہے، اب انعمت کا ذکر آیا تو قرآن حکیم کے اندر کھولو، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ درجات اللہ نے بیان کر دیے۔ انبیاء کا درجہ تو بڑا، نبی تو وہ ہوتا ہے کہ جو لوگوں میں سے ایسا چنا ہوتا ہے جس کے اوپر مہر لگی ہوتی ہے اللہ کی طرف سے۔ راہ سلوک کا جو سالک ہوتا ہے یہ تائب ہوتا ہے، اس کو طریقہ آتا ہے۔ اگر اپنے درجے کو پہچان لیا، اس راہ کے اوپر ثابت قدم رہا اور حقیقت سے وہ حقیقت کا عارف بن گیا تو یہ ولی بن جاتا ہے۔ اب ولایت تک پہنچنے کے لیے پھر اس کو بہت ساری چیزوں سے گزرنا پڑے گا جو اس کی ذات کے اندر ہوتی ہیں، کہ اپنی ذات کو ایسے پاک اور صاف کرنا پڑے گا کہ زبان سے جھوٹ کو، لغویات کو ختم کرنا پڑے گا۔ چونکہ انعامت علیہم، اور ادھر اللہ کہہ رہا ہے انعم اللہ علیہم، کہ جن کے اوپر میں نے انعام کیا، یاد رکھنا وہ نبی تھے، یاد رکھنا وہ صدیقین تھے، یاد رکھنا وہ شہداء تھے، یاد رکھنا وہ صالحین تھے۔ اس راہ کے اوپر چلتے ہوئے جب انسان اپنی ذات کا موازنہ کر جائے گا، ذات کے اندر نفس کی پہچان اگر حاصل کرنا چاہ رہا ہے
بس ساتھ ساتھ اپنے عمل کو پرکھتا جائے گا. جو الفاظ نکل رہے ہیں ان الفاظوں کا بھی محاسبہ کرے گا. جو معاملات کر رہا ہے ان معاملات کا بھی محاسبہ کرے گا. جو اعمال کر رہا ہے ان اعمال کا بھی محاسبہ کرے گا. تب جا کے ان کی حقیقی جو کیفیت ہوگی اس کی پہچان حاصل ہوگی. اگر نفس کے ساتھ چلتا رہے گا تو وہی نفسانی کیفیات اس کے اوپر غالب رہیں گی جو اس کو راہ سے بھٹکاتی رہیں گی. اس کی ذات کے اندر بڑھائی کو لے کے آتی رہیں گی اور یہی اس کو دکھلاتی رہیں گی نہیں تو بڑا ہو گیا یار, تو بہت بڑا بن گیا ہے. اب یاد رکھنا یہ کبر عجز کی شکل اختیار, جو اس نے عاجزی اختیار کی وہ کبر کی شکل میں اس کے اوپر کھل رہا ہے. اب یہ نفس کا دھوکہ ہے, جس کو یہ سمجھ نہیں رہا, جس کو یہ پہچان نہیں رہا ہے. اور یہ ہوا کس وجہ سے کہ نسبت تو اس نے بڑی چاہی, اس راہ کے اوپر یہ چل رہا ہے, طرف بھی صراط مستقیم کر رہا ہے, لیکن زبان ہے کہ جھوٹ ختم نہیں ہو رہی, زبان ہے کہ لغویات ختم نہیں, زبان ہے کہ وعدے کی پکی نہیں ہے, زبان ہے کہ دوسرے کے لیے خیر کا باعث ہی نہیں بن رہی, زبان ہے کہ دوسروں کو اذیت پہنچا رہی ہے, زبان ہے کہ اس سے دوسروں کو تکلیف محسوس ہو رہی ہے. اب بتانا تو انعام تو وہ چاہ رہا ہے جو انبیاء والا ہو, صدیقین والا ہو, شہداء والا ہو, صالحین والا ہو. اپنے عمل کا موازنہ کر لینا, تو نے اپنے عمل کس جگہ پہ کیا. اگر تیری کیفیت کو تیرا استاد جھٹلا دیتا ہے, وہ تجھے کہہ دیتا ہے تو خیال کے اندر چل رہا تھا, تو رب کی ذات تو تجھے کہہ رہی ہے میری طرف تو آئے گا, سچا ہو کے آئے گا, پاک ہو کے آئے گا, صاف ہو کے آئے گا. وہ تو یہ چاہتا ہے کہ جن لوگوں کے اوپر میں انعام کرتا ہوں وہ کی تو زبان کے اندر بھی پاکی ہوتی ہے, ان کے عمل کے اندر بھی پاکی ہوتی ہے, خالصتاً ان کا معاملہ سارا میرے لیے ہوتا ہے. میرے لیے جب وہ معاملہ کرتے ہیں اپنی ذات کو بھول جاتے, تو میرے نام کے ساتھ چلتے ہوئے اس چیز کو دیکھ اپنی ذات کو مقدم رکھتا ہے یا میری ذات کو مقدم رکھتا ہے. یہ ہے وہ معرفت جو پہچان حاصل ہوتی ہے انسان کو. نہیں ہوتی نا تو پھنسا رہتا ہے. نفس بڑے طریقے سے انسان کو دھوکہ دیتا ہے. کبھی اسی کی شکل میں اسی کو بزرگ دکھا دے گا, بہت بڑا بن گیا ہے, اور وہی اس کو دھوکہ دینے کے لیے یہ آپ کے ساتھ نہیں, چونکہ یہ وہ راستہ ہے جہاں ہر چیز جس کے اوپر وہ محنت کر رہا ہے اس کی حقیقت کا وہ عارف بنتا ہے, تبھی جا کے وہ حق الیقین کے اندر داخل ہوتا ہے. جب تک حقیقت تک پہنچتا نہیں ہے, یاد رکھو وہ نفس ہی ہے جس نے اس کو گھیرے ہوئے ہے, وہ نفس ہی ہے جو اس کے تصرف میں پھنسا کہ وہ انسان چل رہا ہے, ابھی اس کا عقل سے پردہ ہٹا نہیں. ہم کیا ہوتے ہیں 2-4 دن 5 دن 6 دن 7 دن 8 دن اس چیز کو برداشت نہیں کر پاتے. یہ جو تعلق بنا ہوتا ہے اس تعلق کو قائم نہیں کر پاتے, اس تعلق کو ہی نبھا نہیں پاتے. جب ہم خالق کا یہ احسان نہیں اتار پاتے تو خالق کے تو بہت سارے احسانات ہیں. جب ہماری پہچان جس سے چل رہے ہیں, جس کے ساتھ کر رہے ہیں, اسی کے سامنے نہیں کھلتی, وہ تو لطیف ہے, اس کے سامنے تو ہر چیز ہے, چاہے روح زمین کے اوپر ہو چاہے نیچے ہو, چاہے آسمانوں کے اندر ہو, کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے. اور ہم اپنی نیتوں کے اندر کتنی چیزوں کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں, کتنے معاملات جو اپنے نفس کی خوشنودی کے لیے ہم لے کے کر رہے ہوتے ہیں اور اس سے پیچھے ہٹنے کا نام نہیں رہے ہوتے. اور دعویٰ کیا جی اللہ والے بن گئے, دعویٰ کیا جی ذاکر ہے, دعویٰ کیا جی قرآن پڑھ رہے, دعویٰ کیا جی نبی کا فرمان پڑھ رہے. انکار نہیں کر رہا ہوں لیکن حقیقت کو کھول رہا ہوں, وہ بتا رہا ہوں. چونکہ عام آدمی کا عمل اور جو اللہ کی راہ میں ہوگا, اللہ کے لیے کر رہا ہوگا, دن رات ایک کر رہا ہوگا, اس کے اور اس کے عمل میں فرق ہوگا, جدا ہوگا. کیوں یہاں اس کو پہچان دی جانی ہے, یہاں اس نے نفس کا سبق پڑھنا ہے, یہاں اس نے اپنے نفس کو کھولنا ہے, یہاں اس نے اپنے نفس سے سب سے پہلے بچنا ہے. ہم معاشرے میں دیکھو نا, انسان اپنے نفس سے بچ پاتا ہے؟ آج بھی الحمدللہ اس ذکر کی برکت سے تحدیث نعمت کے طور پہ یہ چیز کہتا ہوں, بہت سارے بچے, بہت ساری بچیاں, بہت ساری برائیوں سے, چیزوں سے بچی. وجہ کیا؟ انہوں نے محنت کی, اور یہ محنت ساری نفس کی محنت ہے. اس محنت کرتے اپنے نفس کی مخالفت میں کتنی چیزوں کو سنا, کتنی تکلیفوں کو برداشت کیا. اچھا کسی نے جادوگر کہا,
کسی نے کن الفاظ کا انتخاب کیا، کسی نے کیا الزام لگایا، جو جس کے منہ میں آیا، جو اس کے نفس کی کیفیت تھی اس کی زبان کے اوپر آئی اور مخالفت میں چلی یا نہ چلی، آج تک چلتی ہوئی آ رہی ہے۔ میں نے آپ کو کہا نا، وہ اس لیے کیونکہ انہوں نے اس راہ کے اندر مجاہدہ تھوڑا ہی کیا ہے۔ آپ تو نفس کی ایک ایک برائی کو ختم کرنا چاہ رہے ہو، اور دوسرے ہیں وہ اس طرف توجہ ہی نہیں دینا چاہ رہے، دوسرے ہیں کہ اس سے نکلنا ہی نہیں چاہ رہے، دوسرے کہ ان کو اس کا خیال ہی نہیں ہے۔ جہاں پر کا خیال ضرور ہے لیکن اپنی ذات سے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہی وہ غفلت کی چادر ہوتی ہے جو انسان کے اوپر پڑی ہوتی ہے، چھوٹے بڑے ہر ایک کے اوپر پڑی ہوتی ہے۔ لیکن اس راہ میں جو حقیقت سے آشنا ہوگا، یاد رکھنا عمل اسی کا قبول ہوگا جس نے اس راہ میں مجاہدہ کیا ہوا ہوگا۔ اگر مجاہدہ نہیں کیا ہوا ہو نا، ٹھیک ہے وہ جان لے گا، دوسرے کو مان بھی لے گا، ٹھیک ہے جی یہ بڑا صاحب تقوی انسان ہے، ہر چیز کو معیار کے مطابق بیان کرتا ہے، ہر چیز بہترین کہتا ہے، عمل کے اندر درستگی ہے، میں اس کو مان گیا ہوں۔ قرآن حکیم کے اندر جن مومنین کی صفات کا ذکر ہے، نبی کے فرمان کے اندر جن مومنین کی صفات کا ذکر ہے، اللہ ماشاءاللہ وہ مجھے اس کے اندر نظر آ رہی ہوتی ہے، میں اس کو اس لیے مان گیا ہوں۔ اب کسی کے ماننے کے اوپر تو در حقیقت نہیں ہوتا نا، ہوتا تو وہ ہے جو بندہ اپنی ذات کے اندر رب کو منوا لے، جو بندہ اپنی ذات کے اندر رب کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر دے اور اس چیز کی حقیقت یہ اپنی ذات کے اندر جان لے۔ اب دو لوگ چلتے ہیں نا اس کے اندر، یاد رکھنا یہ بھی ہوتا ہے، ایک یہ مت سمجھنا کہ ہر کوئی مجذوب بن گیا ہے۔ مجذوب وہ ہوتا ہے جس کو اللہ چن لیتا ہے، جس کو اللہ چن لیتا ہے۔ اللہ کی محبت کی نظر کسی کی طرف متوجہ ہوگی، چاہے وہ گناہوں کے اندر پڑا ہوا تھا، چاہے بڑی سے بڑی بدکاری کے اندر پڑا ہوا کیوں نہ تھا، جب رب کی رحمت کی نظر کسی کی طرف متوجہ ہوگی، اللہ اس کو کھینچ لیتا، نکال لیتا ہے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ کہتا ہے میں بندوں میں سے اس کو چنتا ہوں۔ کہیں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ بہت زیادہ تقوی والا ہوگا اسی کو چنوں گا، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں گناہگار کے اوپر اس کی محبت کی نظر زیادہ ہوتی ہے کہ کب تک اپنے نفس کے اندر مست رہے گا، کب تک اس کی پیروی کرے گا، کب تک اس کی اطاعت کرے گا۔ کہاں یہ اپنے نفس کے اندر پھنسا ہوا ہے، جس نے اس کو پیدا کیا اس کو بھولا ہوا ہے، جو اس کے ساتھ جڑا اس کو یاد رکھا ہے، جو اس کے ساتھ فنا ہو جائے گا اور جس کے ساتھ بقا ہے اس کو یہ بھولا ہوا ہے۔ اس کی رحمت کی نظر متوجہ ہوتی ہے تو بندوں کو چن لیتا ہے، یاد رکھنا۔ اب یہ بھی یاد رکھنا اگر کوئی مجذوب ہو گیا، ایسا نہیں ہے کہ شریعت کے عمل اس سے ساقط ہو جاتے ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اگر اللہ کی محبت کی رحمت کی نظر اس کی طرف متوجہ ہوئی اور اللہ کی محبت کو وہ جذب کرنا شروع ہو گیا تو جو حقیقی مجذوب ہوتا ہے، یاد رکھنا وہ بھی شریعت کا پابند ہوتا ہے۔ بعض معاملات اس کے خلق کے سامنے جدا ہوتے ہیں، مختلف ہوتے ہیں، حرکات و سکنات ایسی ہوتی ہے کوئی مجھے پہچان نہ لے، کوئی میری راز سے واقفیت حاصل نہ کر لے۔ اور یہاں ایک مسئلہ اور بھی یاد رکھنا، صوفیہ فرماتے ہیں اہل شرع جو ہوتے ہیں نا، ان کے اوپر مجذوب کا فیض جائز نہیں ہے۔ طریقت کے بھی کچھ اصول ہیں کہ اس راہ کے اوپر انسان چل رہا ہے کہ میں ایسے شخص کے پاس بیٹھوں گا یہ اللہ والا ہے، اگر وہ شخص کپڑے نہ پہنے ہوئے ہو، تو پہنے ہوئے ہو، تو شریعت کی اتباع کر رہا ہو، تو وہ تجھے کوئی فائدہ نہ دے گا، اس کے اوپر جو چل رہا ہے تجھے نہ پہنچے گا۔ ایسا نہ ہو کہ اس کے ساتھ اگر زیادہ بیٹھنا شروع کر دے، جو اس نے کیا ہوا کل تو بھی کرنا شروع کر دے۔ اللہ نہ کرے ایسا ہو جائے کہ تو بھی کہے ہو سکتا ہے بزرگیت اسی چیز کے اندر زیادہ ہے، اگر اس نے شلوار اتار لیا تو میں بھی اتار لیتا ہوں، میں بھی اس کو اتار کے اپنے کندھے کے اوپر ڈال لیتا ہوں۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ جب انسان پاکی کی راہ کا انتخاب کرتا ہے، نسبت اپنی انبیاء کے ساتھ کروانا چاہتا ہے، نسبت اپنی صالحین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ کروانا چاہتا ہے، پھر ان کے عمل کو بھی دیکھے کہ جن کا تذکرہ قرآن حکیم میں اللہ کر رہا ہے ان کی صفات کیا تھی، کیا ان صفات کی ایک جھلک بھی میرے وجود کے اندر پیدا ہو رہی یا نہیں ہو رہی۔ تو خیر مجذوب کو اللہ چنتا ہے، اس کو اللہ اپنی محبت میں کھینچتا ہے، اور جو میں نے حقیقی مجذوب دیکھے ہیں، یاد رکھنا
ان کو میں نے اپنی زندگی کے اندر عابد بھی پایا ہے، میں ان کو اوزاریاں کرتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے ان کو اللہ سے معافیاں مانگتے ہوئے دیکھا ہے، اور بہت کم ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو ظاہر کروایا ہوگا۔ 2 جملوں کے اندر وہ اپنے کلام کو سمیٹ لیتے ہیں، سب کچھ اس کے اندر بند کر کے رکھ دیتے ہیں۔ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ دن رات میں نے محنت کرتے ہوئے جس چیز کو نہ سیکھا تھا، ان کو کیسے اللہ نے سکھا دیا، ان کو کیسے اللہ نے جان لیا۔ لیکن ایسے لوگ، ان کے معاملات اللہ جدا رکھتا ہے۔ اب اس کے ساتھ دوسرا، جو میں اور تو جس چیز کو لے کے چل رہے ہیں، اس کو کہا جاتا ہے سالک مجذوب۔ اب یہ بھی جذب کرتا ہے، انوارات ہوتے ہیں نا، اس کلمے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، بارہا اس کا تکرار ہوتا ہے، بارہا ان اوراد و وظائف کو ہم تکرار کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کے ساتھ جو نور جڑا ہوا ہوتا ہے وہ نور انسان پی رہا ہوتا ہے۔ اسی پینے کو صوفیہ کی اصطلاح میں جذب کرنا کہتے ہیں۔ جب وہ انسان جذب کر رہا ہوتا ہے، ادھر سے اس کو اپنی ذات کا احساس ہو رہا ہوتا ہے، اپنی ذات کو سمجھ رہا ہوتا ہے۔ جب اپنی ذات کو سمجھ رہا ہوتا ہے، عقل سے پردے ہٹ رہے ہوتے ہیں۔ اب اس کو پتا ہوتا ہے کہ کوئی شریعت کے اوپر عمل کرے یا نہ کرے، مجھے ضرور کرنا پڑے گا۔ کوئی شریعت کی اتباع کرے نہ کرے، مجھے ضرور کرنی پڑے گی، کیونکہ میں صراط مستقیم کو دیکھنا چاہ رہا ہوں، میں اس کیفیت کو حقیقی صورت میں سامنے لانا چاہ رہا ہوں۔ اور آپ کو پتہ ہے، بہت سارے آگے بڑھ چکے ہو، چل چکے ہو، کئی چیزیں اللہ ایسے مشاہدہ کرواتا ہے جو یہاں کی ہوتی نہیں ہے، ان کا اظہار بھی نہیں کیا جاتا، ان کو ہر ایک کے سامنے بیان بھی نہیں کیا جاتا، چونکہ اللہ کے نام کے ساتھ جڑنے کی برکت سے ہوتا ہے۔ اور یہ سارا کا سارا جو آپ مجاہدہ کر رہے ہو، اس مجاہدے کی برکت سے ہے۔ آج بھی اگر پیچھے ہٹتے ہو، اس میں نقصان کسی کا تھوڑا ہی ہے، یہ تو اس نفس کا نقصان ہے کہ جو آیا ہی اپنے نفس کی خوشنودی کے لیے تھا۔ لیکن عزیزان من، یاد رکھیے گا، یہاں چلتے ہوئے انسان کو نفس کی خوشنودی کبھی حاصل نہیں ہوتی۔ یہاں چلتے ہوئے جس خوشی کے اندر وہ خوش ہوتا ہے، اسی خوشی کو توڑ دیا جاتا ہے، اسی خوشی کے اندر اس کے لیے آزمائش کو کھڑا کر دیا جاتا ہے، اور وہی وہ پھنس کے رہ جاتا ہے بڑا محبت کا راستہ، بڑا مزے والا، لیکن یہ اس کے لیے کہ جس کے دل کا دروازہ کھل چکا ہو، یہ اس کے لیے جس کے اوپر خشیت الہی کا غلبہ آ چکا ہو، یہ اس کے لیے جو یہ طے کر چکا ہو کہ کچھ بھی ہو جائے، میں نے منزل مقصود تک پہنچنا ہے، اس سے کبھی پیچھے نہ ہٹنا ہے، کبھی نہ نفس کے چکر میں آنا ہے، نہ شیطان کے چنگل میں پھنسنا ہے۔ جو مجھے میں کہہ دیا گیا من و عن، میں نے اس کو دل سے تسلیم کرنا ہے، اس کے اوپر عمل کرنا ہے، چاہے میرا اقرار کیا جائے یا میرا انکار کیا جائے۔ تو ایسا سالک کبھی کامیاب ناکام نہیں ہوتا۔ لیکن جو نفس کے غلبے میں آ گیا، اس کے چکر میں پھنس گیا، وہ یہی کہے گا یار اس کے اندر تو کچھ نہیں ہے، سلسلہ ہے جنوں سے لڑانا سکھا رہا ہے، سلسلہ ہے اس کا کام ہے جن پکڑنا۔ الفاظ سنتے ہوئے آ رہے ہو نا، پھر سلسلہ اس نے مجھے دیا کیا، یہ دینے کے اوپر تو سب کچھ دینے کے لیے تیار ہے، مسئلہ یہ تیرے نفس نے اس سے کچھ نہ لیا، یہ دینے کے لیے تیار ہے، لیکن انسان کا نفس ہے جو اس سے لینے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا۔ میں وہی بات بارہا کہہ چکا ہوں، شروع دن سے اگر سمجھنے والا جس کو اللہ نے عقل دی ہو، جب پہلی نیت کروا دی جاتی ہے، اس کو سمجھ آنا چاہیے کہ معاملہ تجھے بھی، تیرے معاملے کو بھی اللہ کے سپرد کر دیا۔ جب تو یہ اعتراض اٹھا رہا ہے تو یاد رکھنا، اعتراض نہ بندے کے اوپر ہے نہ سلسلے کے اوپر ہے، یہ اعتراض ڈائریکٹ اللہ کی ذات کے اوپر ہے کہ جو آیت الکرسی کے ساتھ اگر جڑا تو وہ کلام اللہ ہے، تو آیت الکرسی کے ساتھ اگر جڑا، اس کے ذریعے حفاظت کی گارنٹی ضمانت جناب رسول اللہ نے دی ہے، کسی عام انسان نے نہیں۔ اب بزرگوں کا اس کے اوپر مشاہدہ اور تجربہ ہے۔ یہ جو چلہ کشی کروائی جاتی ہے، کس کے اندر وہ خیر اور برکت ہے کہ جہاں نفس گھوڑے کی طرح بے قابو ہوا ہو اور وہ قابو نہ آ رہا ہو، تو اس نفس کو قابو کروانے کے لیے اس بندے کو چلہ کشی کے اوپر لگا دو۔ تو آج اگر نظر دوڑاؤ نا، جو اپنے ایمان کو بنانے کی فکر میں لگے اور صوفیاء کے پاس آئے تو اس سے چلہ کشی کروائیں گے یا نہیں کروائیں گے؟ فی نفس زمانہ، اس نفس کے اوپر کس قدر قدرت ہوگی، اس نفس نے کن کن اثرات کو پالا ہوا ہوگا۔ اگر ایک آدمی سیکھ کے، ایک آدمی جان کے، ایک آدمی پہچان کے پھر بھی نفس کے تصرف میں آ جاتا ہے، تو جس نے جانا ہی نہ، جس نے پہچانا ہی نہ،
جو اس کے علم کو رتی بر بھی نہیں جانتا، اس کے نفس کی کیفیت اور حالت کیا ہوگی؟ دعویٰ تو یہی ہوگا نا، میں عبادت گزار ہوں، دعویٰ یہی ہوگا نیکیاں کرنے والا ہوں، دعویٰ یہی ہوگا زمانے کے اندر مجھ سے بڑھ کے خیر خواہ کوئی نہیں ہے۔ لیکن تیری خیر خواہی کا، تیری نیکیوں کا، تیری عبادت گزاری کا اسی وقت پتہ چلے گا جب تو اپنے عمل کو اللہ کے لیے کرنے کی کوشش کرے گا، اور اللہ کے لیے کرنے کی کوشش اسی وقت ہوگی جب تو ذات کے اندر مجاہدہ کرے گا۔ اب تھوڑا آسان کام ہے کہ دن بھر اللہ اللہ کیا جائے، کہ آنے والی سانس بھی اس کے نام کے ساتھ آئے، جانے والی سانس بھی اس کے وجود کے اندر اس کے نام کے ساتھ جائے، تو جو سانس نکلتی ہے وہ شر باہر نکالتی ہے، اور جو سانس اللہ کے نام کے ساتھ اندر لیتا ہے وہ خیر اپنی لے کے جاتی ہے، جس کے ساتھ اس کا دل روشن ہوتا ہے۔ ورنہ جو نفس سے نکلنا نا وہ مجذوب بن جائے گا۔ اللہ کسی کی نیکی کو ضائع نہیں کرتا۔ اللہ بھی کہتا ہے اس نے اتنا عرصہ میرے لیے محنت کی، اتنا عرصہ مجھے یاد کرتا رہا، اتنا عرصہ مجھے پکارتا رہا، اس کا دل ہماری محبت سے آباد ہوا، اب وہ چلتے چلتے خالق کی قربت میں چلا جاتا ہے۔ یاد رکھنا خلق سے غافل ہو جاتا ہے، خلق بھی اس کو اچھی لگنا نہیں شروع ہوتی، وہ بھی کہتا ہے چھوڑ دو اس کو اس کے حال کے اوپر، اس کی نفرت اس کے دل میں آنا شروع ہو جاتی ہے۔ یاد رکھنا جبکہ اللہ والوں کا قطعاً سبق یہ نہیں ہے، جو سالک مجذوب ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں عشق اللہ رسول سے کرو اور محبت مخلوق سے کرو، عشق اللہ رسول سے کرو، محبت مخلوق سے کرو۔ جب آپ سالک مجذوب ہوگے کہ آپ راہ سلوک کے اندر جذب کر رہے ہو، تو آپ کے اوپر کیفیت ایسی آئے گی کہ خلق کی نفرت آپ کے دل میں نہیں آئے گی، بلکہ آپ کی محبت نکل کے ان کے اوپر غالب ہوتی جائے گی۔ اور دنیا کے اندر سب سے بڑی چیز محبت ہی ہے، جس میں انسان بڑے سے بڑی بات منوا لیتا ہے۔ دنیا والوں کو دیکھ لو نا، کسی کو کسی عورت سے محبت ہو جائے کتنی جنگ و جدال کرتا ہے اس کے لیے، کتنا لڑتا ہے اس کے لیے، دن رات ایک کر دیتا ہے، بڑے بڑے دعوے کر دیتا ہے، چاند ستاروں کو توڑ کے لے آتا ہے، ہزاروں قول و قرار کر لیتا ہے، ہزاروں قسمیں اٹھا لیتا ہے۔ بہت سارے انسان، جب انسان جوانی کی دہلیز کے اوپر ہوتا ہے تو بہت ساروں کی یہ خواہشیں ہوتی ہیں، اب وہ بھی اس لیے کہ وہ چیز، وہ کیفیت انسان کے نفس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ میں نہیں مانتا ہوں کوئی یہ کہے کہ میں اس چیز سے خالی ہوں، میں بڑا بزرگ بن گیا ہوں، نہیں بھائی، ہر انسان کے اندر جب تک انسان کا نفس ہے اور اس نے اس کے لیے اوپر محنت رکھی نہیں ہو، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اس کے وجود سے، اس کے نفس سے یہ کیفیت ہٹ گئی ہو، وہ باقی رہتی ہے۔ وہ تو جب سیکھے گا کہ ہر محبت کو قربان کر کے اللہ کی محبت حاصل کی جاتی ہے، ہر محبت کو قربان کر کے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت حاصل کی جاتی ہے، تب جا کے پتہ چلتا ہے۔ ورنہ ہر نفس کے اوپر یہ غلبہ ہوتا ہے۔ انسان تو انسان چھوڑو، جانوروں کے اوپر بھی ہوتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نا، اونٹ جب جوان ہوتا ہے، اس کو کسی اونٹری کے ساتھ اگر محبت ہو جائے، اگر اس کا چہرہ اس کی آنکھوں میں رچ بس جائے، تو اگر وہ اس کو ملے نا 40 دن تک وہ کھانا کھانا چھوڑ دیتا ہے، اتنا مست ہوا ہوتا ہے۔ اور ان 40 دنوں کے اندر جتنا بھی بوجھ اس کے اوپر لادو وہ اٹھا لیتا ہے، اور سوائے اس کے کسی اور اونٹنی کی طرف دیکھتا بھی نہیں ہے، جس سے اس کو محبت ہو جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر تم محبت کو سیکھنا چاہنا اللہ کے لیے، تو پھر ایسی محبت کر، اس سے بھی بڑھ جا، وہ تو جانور ہے کہ دنیاوی چیز کے لیے جس کی محبت کی کیفیت اللہ نے اس کے دل میں ڈال دی، اپنے کھانے کو بھول گیا، پینے کو بھول گیا، ماں سوائے اس کے کسی اور کو یاد ہی نہیں رکھتا۔ 40 دن اس نے بھی لگائے نا، تو تو اور میں بھی 40 دن اس راہ میں لگا رہے ہوتے۔ جب کوئی بھی محبت ہمارے راستے میں، اللہ کی محبت کے راستے میں آڑے آتی ہے، تو ہم پھر اس کو کیوں بھول جاتے ہیں؟ تو یاد رکھنا، جس کو اللہ رسول کی محبت مل جائے، خلق کی ساری محبتیں اس کو مل جاتی ہیں، اور جس کو اللہ رسول کی محبت نہ ملے نا، خلق کی محبتیں اس کے لیے آزمائش بن جاتی ہیں، اور یہ آزمائش بنتے ہوئے دیکھ بھی آ رہے ہیں۔ میں باہر آپ سے کہتا بھی ہوں، قاری صاحب ہم نے بڑی محبت سے شادی کی تھی، پسند کی شادی ہوئی تھی، ہم ایک دوسرے کی بڑی سراہ کرتے تھے، جو میں کہتا تھا یہ وہ کرتے تھے، جو یہ کہتی تھی میں وہ کرتا تھا۔ اب بہت بڑا ہمارے اوپر جادو ہو گیا ہے،
اب ہمارے درمیان اختلاف پیدا ہونا شروع ہو گئے، کیونکہ حقیقی دنیا کچھ اور ہے۔ اب یہ بتا تھا کہ شاید ہو سکتا ہے ہماری محبت ایک دوسرے کے لیے رہے گی، اسی محبت کو لے کے ہم ساری زندگی چلتے رہیں گے، بڑی بڑی دیر باتیں ہوتی رہی، قول و قرار قسمیں اٹھاتے رہے، لیکن جب مشاہدے کی زندگی میں، حقیقی زندگی میں انسان نے قدم رکھا، وہی محبت انسان کے لیے وبال جان بن جاتی ہے۔ ایک خواہش پوری نہ کرو، کتنی باتیں سننی پڑتی ہیں۔ کہیں انسان تنگ دستی کے اندر چلا جائے، حالات اس کے اوپر آ جائے تو کتنے معاملات میں پھنس کے رہ جاتا ہے۔ اور عورت تو ایسی ناشکری چیز ہے نا، معذرت ان کے اندر ناشکری کے الفاظ زیادہ ہیں، میری بات نہیں، حضور کا فرمان ہے کہ جتنا مرضی کر لو، ٹیڑھی پسلی کی پیدائش ہے، ایک وہ وقت آتا ہے پھر تمہیں کہے گی تو نے میرے لیے کیا کیا، ٹھیک ہے، تو نے میرے لیے کیا کیا، اور اس سے پہلے یہ بھی مجروح بن کے اس کے لیے دن رات دعائیں مانگ رہا ہوتا ہے کہ میں اللہ سے مانگ رہا ہوں۔ قاری صاحب آپ بھی وظیفہ دو، عورت کے لیے ضرور کرنا، اللہ کے لیے نہیں کرنا۔ بھائی اصل ہمارا مقصد جو ہے نفس کو توڑنے کا، کہ نفس سے ہر اس محبت کو قربان کرنے کا، کہ ہماری ہر محبت اللہ رسول کے راستے میں قربان ہو جائے، اور ایمان بھی اسی صورت میں حاصل ہوتا ہے۔ یاد رکھنا، جب تک اپنی ہر محبت کو انسان اللہ رسول کے لیے قربان نہیں کرتا، اب وہ دنیا اس سے خالی تو نہیں ہے، یہ چیز بھی باقی رہنی ہے، لیکن یاد رکھنا اس محبت کا غلبہ اپنے اوپر غالب نہ کرنا، غالب کرنا ہے تو اللہ رسول کا۔ تو بڑے بڑے بزرگوں نے یہ فرمایا کہ اس راہ کے اوپر چلتے ہوئے جب آپ مجذوب سالک بنو گے تو آپ کے اوپر کیفیت یہ آئے گی، اللہ رسول کے آپ عاشق بنتے جاؤ گے، اور جو اس کی خلق ہے اس سے آپ محبت کرتے جاؤ گے، اس کے خلق کا بغض آپ کے دل میں نہ آئے گا، آپ کے دل کے اندر کینہ نہ پیدا ہوگا، اس کا حسد آپ کے دل کے اندر نہ آئے گا، ریاکاری سے آپ نکل جاؤ گے، تب جا کے آپ اپنی ذات کے اندر پاکی حاصل کرو گے۔ انسان کمالات کو حاصل کر رہا ہوتا ہے، اس راہ کے اوپر آ کے کمالات حاصل کرتا ہوں۔ یاد رکھنا، جب اس راہ کے اوپر چلتے ہوئے کمالات بندے کو ملتے ہیں یا حقیقی معنوں میں وہ درجہ حاصل کر لیتا ہے تو خلق کو بھول جاتا ہے، فقط خالق کو یاد رکھتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا ایک ساتھی تھا، اس نے کہا اللہ کی جو محبت ہے اس میں کمال کا درجہ پانا چاہتا ہوں، یا نبی اللہ میرے لیے دعا کر دیجئے، ہاتھ اٹھا دیجئے کہ وہ کمالات اللہ مجھے عطا کر دے۔ اب موسیٰ علیہ السلام بھی جلال میں بیٹھے ہوئے، دیکھا اچھا ٹھیک ہے یار، تو اللہ کی محبت کا کمال درجہ پانا چاہ رہا ہے تو میں بھی تیرے لیے ہاتھ اٹھاتا ہوں۔ ہاتھ اٹھا دیے، اور نبی ہاتھ اٹھائے، اللہ قبول نہ کرے ایسا تو ہوتا نہیں ہے، اور اللہ کی محبت کے لیے اس نے مانگا بھی وہ جو اللہ کو مطلوب ہے، جو بندے کو مطلوب ہے، کہ اللہ مجھے محبت میں، اپنی محبت میں کمال درجے تک لے جائے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا دیے، دعا قبول ہوئی، کچھ دن گزرے، وہ شخص موسیٰ علیہ السلام سے جدا ہو گیا، بڑی دوستی بھی تھی اس کے ساتھ۔ کافی دنوں کے بعد یاد آئی کہ میرا ساتھی تھا، میرے ساتھ بیٹھتا تھا، مجھ سے پوچھتا تھا، سیکھتا تھا، اور اس نے یہ دعا کروائی تھی، پتہ نہیں کہاں چلا گیا۔ فوراً وحی ہوئی، نبی میرے حبیب یاد رکھنا، جس کو ہماری محبت کر درجے کا کمال حاصل ہو جاتا ہے وہ خلق سے نکل جاتا ہے۔ اب تو دیکھ وہ جانوروں کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے، جنگلوں کے اندر، بیابانوں کے اندر ہے، لیکن اس کا دل ہماری یاد سے آباد ہے۔ جب ہماری محبت سے، ہماری یاد سے آباد ہو گیا، وہ خلق کو بھول گیا، اس نے ہمیں یاد رکھا ہوا ہے۔ یعنی حقیقی معنوں میں جب بندے کا دل اللہ کی محبت سے آباد ہوتا ہے تو یاد رکھنا وہ خلق کو بھول جاتا ہے، خالق کو یاد رکھتا ہے۔ لیکن یہ درجہ کمال ہے۔ ابھی تو ہمارے اوپر نفس کا اثر ہی بہت سارا باقی ہوتا ہے کہ اپنی ہر چیز کے اندر ہم کمال تلاش کر رہے ہوتے۔ دم ڈال دیا، کسی کو اللہ نے شفا دی، بس اس کے اندر بھی کمال آ گیا۔ کسی کے جنات کی حاضری ختم کی، وہ ہٹ گئے، اسی کے اندر کمال آ گیا۔ لیکن کبھی بھی نفس کو دیکھنا نہیں ہے کہ ان کی کیفیات کا کہیں شر ہمارے اوپر تو نہیں چل رہا۔ اسی لیے تربیت ضروری ہے۔ کیفیت بھی وہ ہوتی ہے کہ سب سے پہلے تجھے پہچان کروائے تو اپنی ذات کے اندر اس کا موازنہ اس انداز میں کرے کہ جو تیرے اوپر آئی ہے نفسانی ہے، شیطانی ہے یا رحمانی ہے۔
پہلے تو تجھے نفس اس چیز سے گزارے گا. جب تو عارف بننا شروع ہوگا، نفس کے اندر جو تیرے اوپر چل رہا ہے، جو وارد ہو رہا ہے، جو دل کے اوپر کھل رہا ہے، تجھے یہ پہچان دی جا رہی ہے یا نہیں دی جا رہی؟ کیا تو اس پہچان کو حاصل کر پایا ہے یا نہیں کر پایا؟ اگر تو کر رہا ہے تو تو کمال کی طرف بڑھ رہا ہے. اگر تو نہیں کر رہا، تیری کیفیت کو جھٹلا دیا گیا، تیری کیفیت کے اوپر انکار کر دیا گیا، اس کے اوپر تو بھڑک گیا. میں نے تو بہت بڑی چیز دیکھی تھی، میں تو مکان لاہوت میں گیا ہوا تھا، یہ تو مجھے ناسوت میں بھی نہیں سمجھتا. پھر وہاں لڑائی شروع ہو جائے گی. اس کا مطلب ہے جب تیرا انکار کیا گیا، تجھے نفس عزیز ہو گیا اور اس نفس کے چنگل میں تو پھنس گیا. یہی نفس کے تصرفات ہوتے ہیں جو انسان کو آ کے گرتا ہے، جہاں انسان کو آ کے دھوکہ دیتا ہے. تو یاد رکھنا، صراط المستقیم کا مطلب یہ ہے اللہ نے جن لوگوں پر انعام کیا ان کو ہر چیز سے پاک اور صاف رکھا. میں اور آپ اس راستے کی پیروی کرنا چاہ رہے ہیں کہ ایسے ہم پاک اور صاف ہو. اس لیے میں کہتا ہوں ہمارا مقابلہ دوسروں کے ساتھ نہیں، اپنی ذات کے ساتھ ہے. ہمارا معاملہ دوسروں کے ساتھ بعد میں، پہلے اپنی ذات کے ساتھ ہے. ہمارے معاملات کے اندر دوسروں کا محاسبہ بعد میں، پہلے اپنی ذات کا محاسبہ ہے. ہمارا معاملہ دوسروں کی کیفیات سمجھنے کا بعد میں، پہلے اپنی کیفیات کو سمجھنے کا ہے. ان چیزوں کی سمجھ جب ہمیں آنا شروع ہوگی تب جا کے ہم راہ سلوک کو سمجھنا شروع ہو جائے گی. دل کا دروازہ اللہ روشن ضرور رکھتا ہے، آپ کو گرنے نہیں دیتا کسی بھی میدان میں، چاہے وہ میدان عملی ہو، علمی ہو، کسی طرح کا بھی ہو. جس میدان میں آپ چلے گئے، آپ نے توکل اللہ کی ذات کے اوپر کیا ہوا تو اللہ تعالیٰ خود معاون بن جاتا ہے. اور آپ حضرات میں کہتا ہوں، کئی دفعہ کہتا ہوں، یہ الفاظ اللہ نے زبان سے جاری کروائے، یہ بات دل میں آئی، اس طریقے کے اوپر اللہ نے کروایا، وہ آپ کا معاون بن رہا ہوتا ہے. اتنی بڑی چیزیں دینے کے باوجود بھی جب ذات کے تصرفات میں آپ پھنستے ہو تو مجھے بتاؤ نا، کتنی چیزیں ایسی آتی ہیں جس میں آپ خود شک پہ پڑ جاتے ہو، ہوگا کہ نہیں ہوگا. ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ جبکہ پتہ پہلا ہوتا ہے. یہ یاد رکھنا، یہ صرف ایک انسان کے لیے بات نہیں ہے، یہ ہر انسان کے اندر کمی موجود ہوتی ہے. اس لیے جب بھی کوئی اجتماعی بات کی جائے اس میں قطعاً کوئی ایک انسان مراد نہیں ہوتا. ہم سب اپنے نفوس کے اوپر شرور رکھتے ہیں. کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ پاک اور صاف ہو گئے. ابھی ہم سیکھنے سکھانے کے عمل کے اندر ہیں. بہت ساری چیزوں سے ہم نے گزرنا ہے، ان چیزوں کا مشاہدہ کرنا ہے، تب جا کے ہم سمجھ پائیں گے. نہیں تو ہم جیسے چل رہے ہیں ایسے ہی چلتے جائیں گے. اور جیسے پہلے نفس ہمیں دھوکہ دے کے چلا رہا تھا، آج ہمیں دین کے ساتھ جوڑ کے اس راہ کے اوپر چلا کے اسی خوش فہمی میں خوش رکھے گا. ہم اسی کے اندر خوش رہ کے چل رہے تھے، کل وہاں بھی ایسے ہی تھے، آج یہاں بھی ایسے ہی ہیں. تو جہاں وہ معرفت تھی کہ طریقت والے راستے کے اوپر چلتے ہوئے جس معرفت کا حصول ہونا تھا وہ ہمیں حاصل نہ ہوگی. اگر معرفت کا حصول نہ ہوگا تو یاد رکھو انسان کبھی بھی حقیقت کی پہچان نہیں کر سکتا. اور ان سب کے لیے سب سے پہلی چیز وہی ہے، شریعت کے اوپر عمل پیرا ہونا پڑے گا، اعمال صالحہ کرنے پڑیں گے، پھر طریقت کو اپنا کے معرفت کو حصول ہوگا. جب معرفت کو حصول ہو جائے گا پھر جا کے حقیقت سے آشنا ہوگے. کسی کے 5 سال لگیں گے، کسی کے 10 سال، کسی کے 20 سال، کسی کے کتنے سال. چونکہ اللہ دل کو آباد کر رہا ہے نا، اللہ کی یاد سے دل آباد کر رہے ہو. ادھر دیکھو حضور علیہ السلام کو 40 سال کے بعد نبوت سے نوازا گیا ظاہری طور پہ، ورنہ تو حضور کا فرمان موجود ہے کہ آدم علیہ السلام مٹی اور روح کے درمیان تھے، اس وقت بھی اللہ نے مجھے نبوت سے نوازا ہوا تھا. لیکن ظاہری طور پہ جہاں نبوت دی گئی 40 سال. اب اس لیے صوفیاء کے ہاں بھی 40 کا عدد بڑا خاص ہے، چلہ بھی 40 کا ہے. جتنے بھی انبیاء نے چلہ کیا، موسیٰ علیہ السلام کا جو چلہ تھا اس میں انہوں نے اللہ اللہ کیا. یہ تو تبلیغی حضرات اسی چیز کے اوپر دلیل دیتے ہیں کہ چلہ اس سے ثابت ہے. تو میں اکثر ساتھیوں سے مذاق اس کے اظہار کے طور پہ کہتا ہوں کہ بھائی اس میں تمہارا چلہ نہیں، ہمارا چلہ ثابت ہے. اس چلے کے اندر نبی نے اللہ اللہ کیا، ذکر کیا تھا، تو ہم بھی اللہ اللہ کر رہے ہوتے. تو تمہارے چلے کے اوپر بھی ہمارے چلے کی فوقیت زیادہ ہے کہ جو نبی نے من و عن کیا ہم اسی طریقے کے اوپر کر رہے ہوتے.
حضور نے بھی غار حرا کے اندر چلا کیا تھا نا، اللہ اللہ کیا تھا. الغرض تو چلے کی برکت سے اللہ تعالیٰ جو بے قابو نفس ہوتے ہوئے ان کو کنٹرول کرتا ہے، اس کی خیریں برکتیں بندے کو پہنچاتا ہے تاکہ یہ اپنے نفس کے اوپر کنٹرول کر سکے. لیکن یاد رکھنا وہی بات جو شروع کے اندر کی تھی، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، ہدایت اسی کو ملے گی، سمجھے گا وہی جو اس راستے کے اندر محنت کرے گا، کوشش کرے گا، اسی کی عقل سے وہ پردہ ہٹے گا، تب جا کے یہ صاحب بصیرت بنے گا، تب جا کے یہ صاحب کمال بنے گا. ورنہ اگر نفس کے چنگول میں پھنس گیا، نفس اس کو کبھی کس طریقے کے اوپر دھوکہ دے گا، کبھی کس طریقے کے اوپر دھوکہ دے گا. تو جو چیز آپ کو اللہ نے دی ہوئی ہے، آپ جڑے ہوئے ہو لا الہ الا اللہ کے ساتھ، تو اسی کے اوپر تمام کائنات کا نظام قائم ہے، اسی کے اوپر انبیاء کی نبوت قائم، اسی کے اوپر صحابہ کی صحابیت قائم، اسی کے اوپر ولیوں کی ولایت قائم، اور اسی کے اوپر جمی مسلمانوں کا ایمان قائم. اور جس کا ایمان کائنات کا نظام اس کے اوپر چل رہا ہو تو یوں سمجھو وہ سب سے اعلیٰ چیز ہے جس بندے کو اس کی نسبت حاصل ہو گئی. اب سمجھ لو جہاں بیٹھتے ہوئے کسی جگہ بھی اگر اس نے اپنی نسبت کو کم سمجھا اور دوسرے کی نسبت کو اوپر رکھا تو یہ نقصان اٹھائے گا. یہ اس چیز کا منکر ہے جس کا اس کو اقرار کروایا جا رہا ہے. یہ کہہ رہا ہے میں نے اقرار نہیں کرنا ہے، انکار کرنا ہے. ہاں تجھے اللہ نے ابھی اس تک نہیں پہنچایا، وہ علم تجھے اوپر نہیں کھولا، وہاں تک تیری رسائی نہیں ہوئی. جب ہوگی تو اللہ تجھے وہ کھول بھی دے گا، سمجھا بھی دے گا، وہ حقیقت سے آشنا ہو جائے گا. بس اللہ کے حضور دعا یہی ہے کہ اللہ ہمارے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، اس کے اندر جو کمی کوتاہی اللہ اس کو دور فرمائے، پڑھنے پڑھانے کا ثواب تمام انبیاء کرام کو پہنچائے، بالخصوص نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پہنچائے، تمام صحابہ کرام صحابیات حضرات اہل بیت کو پہنچائے، تابعین تبع تابعین سلف صالحین بزرگان دین اسلام کو پہنچائے، بالخصوص سلسلہ نقشبندیہ شاذلیہ کے بزرگوں کو پہنچائے. اس کی برکت سے اللہ حضرت شیخ کے علم میں، عمل میں، عمر میں برکت عطا فرمائے. حضرت شیخ کا فیض، اس سلسلے کا فیض اللہ 400 عالم پھیلائے. بندہ فقیر کی معیت میں جتنی خانقاہیں چل رہی ہیں اللہ سب کو اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائے. بچے ہیں، بچیاں، بڑے ہیں، بوڑھے، عورتیں، سب کو اللہ اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائے. اللہ اس سلسلے کے فیوز و برکات سب تک پہنچائے. اللہ ملک پاکستان کو امن کا گہوارہ بنائے، تمام عالم اسلام کو اللہ امن کا گہوارہ بنائے، تمام مسلمانوں کو ایک اور نیک ہونے کی توفیق عطا فرمائے. جہاں بھر میں جتنے مسلمان پریشان حال ہیں اللہ سب کی پریشانی کو دور فرمائے. جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفا یاب فرمائے. جو بے روزگار ہے اللہ ان کو حق حلال کا روزگار عطا فرمائے. جو بے اولاد ہے اللہ ان کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے. جو دنیا فانی سے رخصت ہو چکے اللہ ان کی کامل مغفرت فرمائے، اللہ ان کی بخشش فرمائے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے. بالخصوص ہمارے پاس جو علاج معالجی کی غرض سے آتے ہیں اللہ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں ہماری اولادوں کو اس راہ میں قبول فرمائے. اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. درود شریف. سوے پتنگان زندہ باد.